الآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محترم مکرم عرفان صاحب کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے رزق جان مال کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر بھی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید موضوع کی طرف آتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ یعنی اس مختصر سے شعر کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت امت محمدیہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ عزت صرف پیسے کے اندر سمجھ چکی ہے، جبکہ عزت پیسے کے اندر نہیں ہے، عزت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی ارب پتی، کوئی کروڑ، کوئی نہیں ایسا ملتا کہ آپ نے 6 منزلہ 10 منزلہ 20 منزلہ کوٹھی بنائی ہو، یا آپ نے یہ بینک بیلنس آپ کے پاس موجود ہو۔ فرماتے ہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال خود اپنی عزتوں کا سبب بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں مجھے عزتیں اس سبب سے ملی کہ میں نے اپنے حبیب کی بارگاہ کے اندر زندگی میں 5 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا۔ آج ہر کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں اقبال کا ذکر نہ آتا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اطاعت رسول اور اطاعت حق تعالی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیسر روم کی طرف بھیجا۔ اس وقت اس کا سلطنت کا بادشاہ کا نام تھا ہرقل۔ اس کی طرف بھیجا کہ خط لے کر جاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد بن عبداللہ نے دعوی نبوت کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ خط لے کر پہنچے۔ ادھر ہرقل نے اپنے جو سپاہی تھے وہ بھیجے کہ دیکھو شام کے اس شہر کے اندر ہم نے سنا ہے کہ انہی کے شہر کے کچھ بڑے بڑے زعماء آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے ہیں، ان کو بلا کر لے آؤ کہ ہم ان سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ یہ بالکل بخاری شریف کی ابتدائی حدیث پاک ہے۔ بلا لیا گیا ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو بلایا گیا۔ اس نے چند سوال کیے، ان میں سے چند ایک سوال میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے زعماء بڑے بڑے تاجر عرب کے قریش آ گئے۔ اس نے سوال کیا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، کہ تم میں سے جو مجلس یا لوگ میرے پاس آئے ہیں نسب کے لحاظ سے اس بندے کے زیادہ کون قریب تر ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟
حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں ان کا نسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں. آگے آئے. پہلا سوال اس نے سوال کیا کیف نسبہ، بتاؤ ان کا نسب کیسا ہے. حضرت ابو سفیان جو اس وقت حالت کفر کے اندر ہیں وہ کہتے ہیں ذو نسب فینا، ہمارے درمیان وہ عالی نسب شمار کیے جاتے ہیں. دوسرا سوال فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ، جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کیا اس جیسا دعویٰ ان سے پہلے بھی اس قبیلے میں کسی نے کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا لا، کسی بندے نے اب تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. تیسرا سوال فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، کیا امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا غریب ان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ضعفاؤہم، ہماری قوم کے غریب لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ کہنے لگا ہرقل کہتا ہے اس وقت کی سپر پاور روم کا بادشاہ، وہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ غریب لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ یہی دین حق ہے، کیونکہ حق بات کو پہلے غریب ہی قبول کرتا ہے. امیر تو اپنی عقل کے اندر موجود رہتے ہیں، غریب حق کے پیچھے دوڑ کر چلا جایا کرتا ہے. تیسرا سوال اس نے، چوتھا سوال اس نے کیا مجھے بتاؤ کہ آقا ان کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ، کہ جو وہ کہتا ہے اس سے پہلے کبھی جھوٹ ان کی طرف تم منسوب کر سکے ہو؟ زندگی میں کوئی ایسا موقع گزرا ہو کہ تم نے جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں، وہ ہمارے درمیان صادق و امین مشہور ہیں، آج تک انہوں نے جھوٹ کوئی بھی لفظ نہیں بولا. کہنے لگا بالکل یہی بات ہے فَهَلْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ سُخْتَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، کیا کوئی غریب تر شخص بھی، کیا کوئی بندہ چاہے غریب زیادہ داخل ہونے والے ہیں امیر کم ہیں، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے اب تک کہ جس نے ایک دفعہ ان کا کلمہ پڑھا ہو اور بعد میں چھوڑ دیا ہو؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد. تو وہ کہتے ہیں ابو سفیان نے کہا نہیں، آج تک اب تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہو اور پھر اس دین محمدی کو چھوڑ دیا ہو. پھر اس نے اگلا سوال کیا ماذا یامرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ لوگوں جو اس وقت ابو سفیان حالت کفر میں ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بول سکا، یہی ہم آپ کو روز دعوت دیتے ہیں. آ جاؤ دین متین اپنی آغوش اور پناہ کے اندر لینے کے لیے ہم سب کو تیار ہیں. کیا پوری زندگی یہی اسی طرح گزرتی جائے گی کہ صرف نمازیں پوری کراتی رہیں گے؟ نماز بالکل ابتدائی چیز ہے، بندہ مومن ہو اور نماز سے خالی ہو، یہ بات اب تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس نے کہا ماذا یامرکم، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. اعبدوا اللہ وحدہ، اللہ واحد کی عبادت کرو. اترکوا ما یقول آباؤکم، تمہارے آبا جس چیز کی تمہیں حکم دیتے ہیں تم ان کو چھوڑ دو، یعنی بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو. یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں سچ بولو. وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم بالصدق، کہ وہ ہمیں سچ کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے. جب
हदीस पाक का आखिरी हिस्सा है। वैसे बड़ी तवील हदीस पाक है, लेकिन टाइम की मुनासिबत से बिल्कुल आखिरी जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जब उसने सारी बातें सुनी तो वो कहने लगा, सुपर पावर का उस वक्त की जो स्टेट है, जो सुपर पावर है कैसर रूम, उसका बादशाह कह रहा है और उस शख्स के बारे में कह रहा है कि जिसके घर के अंदर कोई मालो दौलत कसीर तादाद में नहीं है। वो कहता है मुझे यकीन हो गया कि अनकरीब सयमलिकु मौत या कदमी हाजा, अनकरीब मुझे लगता है कि वो इस जगह पर, जिस जगह पर मेरे कदम है, इस जगह वक्त का भी मालिक बन जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सयमलिकु मौत या कदमी हाजा, इस जगह का भी अनकरीब वो मालिक हो जाएगा। और अगर वलाउ कुन्तु इंदहु लगसलतु कदमी ही, अगर मैं उनके दौर तक पहुंचा तो मैं उनके कदमों को धोऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर मैं उनके वलाउ कुन्तु इंदहु, अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनके कदमों को धोता। लोगों, जब इंसान का यकीन हो जाए कि हो सकता है कि अगला लम्हा मेरा मौत का आ जाए, फिर यहाँ पर एक छोटी सी बात, वैसे ये तवील वाक़या है हलाकू खान का, कि हलाकू खान जब 20 लाख बंदे मरवा चुका, एक शहर से गुजर रहा था, वहां पर उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा कि कोई मुसलमान जिंदा ना रहे, इस शहर के अंदर तो मुसलमान जिंदा है, जमा करो। जमा किया गया। उसने कहा लाइनें बनवाओ, लाइनें बनवाई गई, 3 लाइनें बनी मुसलमानों की। उसने कहा सबको कत्ल कर दो। पहली लाइन के अंदर एक बूढ़ा बाबा मौजूद है और वो कह रहा है कि मुझे मेरा अल्लाह बचाने वाला है, चेहरे पर तबस्सुम है। हलाकू खान कहता है कि तुम्हें तुम्हारा अल्लाह बचाएगा, अभी चंद लम्हों के बाद तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसने उनको मारना शुरू कर दिया। वो बाबा जी उस लाइन को छोड़कर दूसरी के अंदर चले गए। उसने दूसरी लाइन को मार दिया, उन्होंने दूसरी लाइन को छोड़कर तीसरी के अंदर चले गए। आगे 2 लाइनें कत्ल की जा चुकी हैं। बाबा जी के चेहरे के ऊपर इत्मीनान सुकून है। हलाकू खान ने कहा अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। वो कहने लगा अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी बारी आ जाएगी, अगर अल्लाह ने ना चाहा तो तुम जितने कोशिश कर लो मुझे तुम मार नहीं सकते। इतने में हलाकू खान को लीमू ज्यादा पसंद थे। वो लीमू खा रहा था। लीमू खाते खाते उसके मुंह से ऐसे हाथ से फिसला और नीचे गिरा। हलाकू खान घोड़े के ऊपर मौजूद था। उसने लीमू को पकड़ने के लिए ऐसे झुका तो नीचे गिर गया। घोड़ा बिदका, उसका पांव रकाब के अंदर फंस गया। घोड़ा दौड़ने लगा, सिपाही पीछे दौड़ने लगे। हलाकू खान का पांव रकाब के अंदर फंसा हुआ है। तारीख हमें बताती है कि वो वक्त था कि हलाकू खान को वो घोड़ा उस वक्त तक लेकर दौड़ता रहा जब तक उसके सर से मगज बाहर ना आ गया। और फिर वही बाबा जी खड़े हंस रहे हैं और कहते हैं कि ए रब्बिल जलाल, जो बंदा तुझ पर यकीन करता है तू उसकी कैसे मदद करता है। लोगों, खुदारा इस बात पर यकीन करें कि अगला लम्हा हमारा मौत का हो सकता है। बस अगला लम्हा मौत का हो सकता है बस। और अगला लम्हा मौत का हो सकता है तो फिर नमाज कब पढ़ी जाएगी, फिर कब्र के अंदर क्या जवाब देंगे, फिर हशर के अंदर क्या मुंह दिखाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब हमें हाजिर किया गया, एक सवाल पूछा गया कि मैं मेरी उम्मती बताओ तुम मेरी आंखों को ठंडक क्यों नहीं पहुंचाते थे, तो फिर हम वहां पर क्या जवाब देंगे। इस सवाल का जवाब आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए।